صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاہوال مقتحم مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں اسلام کا نظام اخلاق، اس حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے متعدد مقامات اور احادیث صحیحہ سے اپنی فکری اور اپنی اخلاقی جہتوں کی درستگی کے لیے درس حاصل کیا جا رہا تھا۔ گزشتہ درس قرآن میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اسلام کے بنیادی موضوع اور سبجیکٹ میں عقائد کے ساتھ ساتھ اخلاق کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں سے ایک مفہوم ہے کہ قیامت کے دن مومن کے ترازو کے اندر جو سب سے عمل بھاری ہوگا وہ اس کے اخلاق ہوں گے۔ عقائد کے بعد اخلاق کا، رویے کا، لوگوں کے ساتھ تعلق و مراسم کا، اور جو حق ہم پر ہے وہ اور جن کو ہم نے حق ادا کرنا ہے وہ، اس کی ادائیگی کا اسلام نے بہت زیادہ درس دیا اور اس کو لازم قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ انسان کی طبیعت دو اعتبار سے ہوتی ہے، ایک اس کا ظاہر اور ایک اس کا باطن، جس کو دوسرے انداز میں کہا گیا کہ ایک خلق اور ایک خلق، اور ایک انداز میں ذکر کیا گیا کہ ایک انسان اور ایک انسانیت۔ انسان کی عزت اپنے رویے، اپنے طریقے اور اپنی تہذیب سے ہوتی ہے، اور رویوں کی درستگی کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ٹھیک معلومات اور ٹھیک باتیں اور درست باتیں ہم تک نہیں پہنچے گی تو وہ چیزیں ہمارا رویہ یا ہماری طبیعت یا ہماری عادت نہیں بنے گی، اور وہ درست طریقے بیٹھنے کے، اٹھنے کے، کھانے کے، پینے کے، لوگوں کے حقوق کے، وہ درست طریقہ اور ہر ایک کی ذات کے حوالے سے مکمل اس کے حقوق کا طریقہ وہ قرآن و سنت کے اندر ہے۔ لہٰذا رسم و رواج، برادری کے حقوق، یہ معاملات، اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے، یہ نہیں، یہ دیکھ لیا جائے کہ جو رویے اسلام نے متعین کیے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو اسلام کا نظام اخلاق، انسان کا رویہ، اس کی طبیعت، خلق طبیعت کو کہتے ہیں، باطنی مزاج کو کہتے ہیں، خلق ہماری ظاہری بناوٹ کو کہتے ہیں جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ انسان شکل و صورت اور لباس کے ساتھ چاہے جتنا حسین بن جائے، لیکن اگر اس کا رویہ اور اس کی طبیعت اس طرف راغب نہ ہو تو یہ ظاہری حسن اور ظاہری قیمتی لباس اس کے عیب کو چھپا نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس کی طبیعت اور اس کے رویے ایسے ہوں کہ جو انسانیت کی مکمل عکاسی کرتا ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو اگر اس کی چہرے کی رنگت یا لباس کا خستہ ہونا رہا بھی تو اس کی قیمت اور قدر و منزلت اس کے رویے کا انداز اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اسی کو اسلام نے اخلاق کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور طبیعت کو بیان کیا گیا وہ یہی تھا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی مکرم آپ کی شان اور آپ کی منزلت
اور آپ کی تعظیم میں ایک بہت بڑا عنوان یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. آپ کا رویہ، لوگوں کے ساتھ تعلق، تنہائی کے معاملات، عادات، بیٹھنا اٹھنا، رویہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خلق عظیم ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اگر صحیح رویوں کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بھی قدر و منزلت اور عزت پائے اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے ساتھ آخرت میں بھی اجر پائے، تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل زندگی ہے تمہارے لیے بطور نمونہ کہ تم اپنے اندر اچھائیاں پیدا کر سکو. ایک طالب علم کو استاذ کی ضرورت پڑتی ہے تربیت کے لیے، اخلاق لینے کے لیے، اپنے تعلیمی مرحلے اور اپنے شعوری مرحلے کو آگے بڑھانے کے لیے. اسی طرح رویوں کے اندر بھی سب سے پہلی چیز ہے صحبت. گیدرنگ کس کے ساتھ کی جا رہی ہے؟ انسان جس کے ساتھ گیدرنگ کرتا ہے، جس کے ساتھ پرائیویسی کرتا ہے، جس کے ساتھ کمپنی اور وقت گزارتا ہے، اس کی عادت اور طبیعت اس کے اندر منتقل ہوتی ہے. تو ایک ہے صحبت اور ایک ہے تعلیم، کہ اس کے کان کیا سن رہے ہیں، اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں. تو یہ چیزیں مکمل طور پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ایک انسان کو انسانیت کے ساتھ آراستہ کرنے کا کامل نمونہ ہے. اسلام نے اخلاق کے اندر جس کو بنیادی حیثیت عطا فرمائی ہے وہ ہے حیا، شرم و حیا، جو ہمارا گزشتہ جمعے سے موضوع تھا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے رکھ رکھاؤ کے اندر، ہماری بول چال کے اندر، بالخصوص ہماری رسم و رواج، شادی ہے، نکاح ہے، کوئی تقریب ہے، کوئی خوشی کی محفل ہے، تو اس میں اسلامی رویہ نظر نہیں آتا. بے حیائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے اور ہر بد تہذیبی، بد اخلاقی اس کو کلچر کا حصہ، عزت کا باعث بنا دیا گیا. مانا کہ نکاح مسجد میں ہوتا ہے، لیکن ہال کے اندر آج کل بڑی مکس گیدرنگ کے اعتبار سے گانا بجانا، یہ رویے اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا. اور آج یہ بہت زیادہ فیشن بن چکا ہے کہ چھوٹی سی بھی تقریر ہوتی ہے تو کہتے جی کمبائنڈ ہے، مرد عورت ایک ہوں گے. ہاں، یہ زحمت کر لی جائے گی کہ مرد اس طرف بیٹھیں گے، عورتیں اس طرف بیٹھیں گی، اور اس کے بعد وہ مرحلہ بھی ختم ہوتا ہے. اسلام ان تمام چیزوں کو مسترد کرتا ہے. یہ نماز، روزہ، قرآن سے جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کلچر، ہمارے سماج، ہماری رسم و رواج کے اندر اسلام کی وہ تعلیم آنی چاہیے. اور ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ منکرات اور جو خلاف شریعت بات ہے اس کا وہ انکار کرے، اور ایسی مجالس یا ایسی محفل میں اپنے رویے یا اپنی ناراضگی کا اظہار وہ اپنے درجے میں رہ کر ضرور کرے، تاکہ آگے اگلے کو پتا چلے کہ یہ چیز جس کو میں فیشن سمجھ رہا ہوں، جس کو میں تہذیب کا طریقہ سمجھ رہا ہوں، تو سلجھے ہوئے لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس بات میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ متشرع لوگ، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، امامہ ہیں، دیندار ہیں، وہ بھی اس مجلس میں پائے جاتے ہیں. تو اس مجلس میں ایسے شخص کا آنا کہ جس کے اوپر ظاہری دین نظر آتا ہے، تو وہ اس گناہ اور اس بد رویے کو شادی بیاہ کے اندر یا کسی بھی خوشی اور بے حیائی کے معاملات کو دخل دینے کے اندر وہ شخص یقیناً اسلام کو نقصان پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. تو لہذا ہر مسلمان کو اس بات سے حیا کرنی چاہیے، خاص طور پر وہ چاہے وہ برادری کے بڑے ہوں یا مقام و مرتبے والے ہوں. ایسی جو چیز جو ہمارے کلچر، ہمارے سماج، ہمارے رویے، بالخصوص ہماری رسم و رواج، شادی بیاہ، سوگ کے اندر آئے، تو چاہیے کہ علاقے کے اندر چاہے علماء ہوں، مشائخ ہوں، برادری کے بزرگ ہوں، گھر کے بڑے ہوں، وہ اس کو مسترد کریں اور وہ بری عادات اور بے حیائی کا جو ایک کلچر ہم اپنے اندر لا رہے ہیں، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن اور قبر میں ان کے ساتھ بڑے سختی سے نپٹا جائے گا اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے. اس پر ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر کیا کہتا ہے. اسی رویے کو ہم ذکر کر رہے تھے. جیسے میں نے لاسٹ جمعے آخر میں یہ بھی کہا تھا، ہمارے وہاں ایک فیشن آ گیا ہے نائٹ قوالی کا. اس کو ذرا دینی تڑکا دیا جاتا ہے کہ قوالی ہے جناب، اور اس میں ہر وہ کام کیا جاتا ہے جو ایک فحش مجالس کے اندر ہوتا ہے. عورت مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا رویہ، ان کا لباس، ان کا انداز، ان کے بدن کی ہیئت، ان کا شور و شرابہ،
تو ایسی مجلس میں شریک ہونا بالکل درست نہیں بلکہ ناجائز و حرام ہے. اور اگر کوئی دینی شخص اس بات کی پذیرائی کرے تو اس کی عزت بھی لائق عزت نہیں. اگر اس کی ذات کی وجہ سے اسلام کو یا اسلام کی کسی تہذیب کو، تو اسلام کے اندر نائٹ قوالی، مکس گیدرنگ، اس قسم کی بے شرمی اور بے حیائی کی کوئی گویا کہ رخصت نہیں ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں، بلکہ قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور سب سے بڑی بات، ایک سلیم طبیعت آدمی بھی اس بات کو نہیں چاہتا کہ وہ ایسے ماحول میں رہے یا اس کے گھر کے وہ رشتے جن کو حیا کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے وہ ان کو لوگوں کے سامنے بے حیا کرے. کوشش ہم بھی یہ کرتے ہیں، علماء سے بھی یہ کرتے ہیں کہ ایسی مجلسوں میں نکاح پڑھانے بھی نہ جائیں. نکاح تو مسجد کے اندر ہونا چاہیے، لیکن اگر ہال کے اندر بھی اگر نکاح ہوتا ہے تو وہاں پر پردے کا اہتمام ضروری ہے. آپ اگر رشتے ناطے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں تو علماء اور دیندار طبقے کو یہ چاہیے، علماء کی بات ظاہری کر رہا ہوں کیونکہ کچھ لباس اور لبادے میں بھی عالم کہلاتے ہیں، تو وہ ایسی مجالس پر اپنے علمی دیانت کا حق ادا کریں اور ایسی مجالس میں نہ نکاح پڑھانے جائیں نہ دعا کے لیے جائیں، تاکہ معاشرے کے اندر ایک مثبت مزاحمت رہے کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس گناہ کو گناہ نہ سمجھیں تو بنی اسرائیل کے علماء والا کام ہوگا کہ وہ دن بھر نصیحت کرتے، رات کو انہی کے ساتھ بیٹھتے جو فحش مجلسیں لگایا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی سمجھ چکے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ایک ایسی شادی، ایسی بیاہ، ایسی تقریب میں وہ شریک نہ ہوں. یہ سماجی طور پر اپنے آپ کو روکیں، کیونکہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے. کوئی جذباتی یا غصے والا پہلو نہیں، لیکن یہ آج کل کیوں عزت بری کیا ہے. لوگوں کو تاثر مٹانے کے لیے صرف اس فیکٹری کی بلڈنگ کو گرا دیا ہے. آپ بلدیہ ٹاؤن جاتے ہیں تو وہاں وہ دل خراش منظر دیکھتے ہیں جس کی فضا میں بھی ان غریب بچوں، عورتوں کی چیخ و آہ ہے جن کو بند فیکٹری کے اندر زندہ جلا دیا گیا تھا. اور یہ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. تو اس میں آ کر میڈیا پر تھوڑا داد و تحسین کر لینا اپنی جگہ پر ہے. علماء بھی قیامت کے دن پوچھے جائیں گے، سربراہ اور چیف بھی پوچھا جائے گا، اور جسٹس بھی پوچھے جائیں گے، وزراء بھی پوچھے جائیں گے. تقریروں پر پابندی لگی جائے گی،
لیکن قبر کے اندر رگڑ دیا جائے گا. حضور نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، وہ اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھے جائیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو اپنا خوف عطا فرمائے. قرآن یہاں کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو اقتدار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، نظام رکھتے ہیں، پھر وہ نظام کو استعمال کرتے ہیں لوگوں میں فحاشی پھیلانے کا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، یعنی تفسیری معنی ہے کہ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی معاشرے میں. تو معاشرے میں بے حیائی پہلے کون پھیلاتا ہے؟ سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، طاقتور ادارے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا ریلیف دیتے ہیں کہ آپ یہ کیجئے. ان کی بھی اپنے جناب جو ہے کہ وہ خاص طور پر عہدوں پر ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ان سب کے بارے میں. ہاں ہم لاٹھی ڈنڈا تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن مولوی کو بولنے تو دیجئے کہ قرآن میں کیا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی معاشرے میں، فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں پھیلے، لہم عذاب علیم، چاہے جتنا کوٹ بوٹ پہن لیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بندے کو ہلا دیتی آیت، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ اس حقیقت کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ ہم کسی پر تنقید یا طنز نہیں کر رہے ہیں اور کسی کے لیے ذلت اور پسپائی کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ قرآن کا حکم ہے جس کے سامنے میں اور آپ حاضر ہیں. اس آیت کی طرف غور کر لیا جائے. اس میں یہ جو کہا گیا کہ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلاتے ہیں، اس میں برادری کا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو ہیڈ ہے، جس کی ایمان پر یہ ہو رہا ہے. مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، اس میں مرشد بھی ہو سکتا ہے، اس میں چیف بھی ہو سکتا ہے، اس میں جج بھی ہو سکتا ہے، جن کی تائید سے یہ پھیلے گا. تو قرآن نے کہا ہے کہ پھر ان کے لباس عہدوں کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور وہ اپنے ماتحت لوگوں کے اندر گویا کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند لوگوں کے بارے میں خاص نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں قدر و منزلت اور شان رکھنے والے کون لوگ ہیں. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل لہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن بڑی سخت گرمی ہوگی اور جس سے دماغ کھول رہا ہوگا. فرمایا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. سبعۃ، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سبعۃ، 7 وہ ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں، اور پیاس اور یہ سختی ہوگی. تو فرمایا کہ 7 لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن کو اللہ ان عزت سے نوازے گا. اس میں پہلی چیز امام عادل، انصاف پسند حکمران. اگر وہ انصاف پسند رہا تو قیامت کے دن اس کی عزت و پارسائی اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کے میٹھے اور ٹھنڈے سائے میں جگہ عطا فرمائے. فرما دوسرا کون ہے؟ فرما وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو اور اس کی جوانی اس میں موجود ہو اور وہ اسے عبادت کا ذوق برقرار رہے، نماز کا خیال، والدین کے حقوق، پڑوس کے حقوق. یہ عبادت کا پورا ایک کلچر ہے، یعنی پورا ایک سسٹم ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز تک اس کا دل رکھتا ہو. وہ دکان میں اگر کام کر رہا ہے تو تول کیسے رہا ہے، بات کیسے کر رہا ہے، والدین کے ساتھ کیسے ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، پڑوس کے ساتھ کیسے ہیں. تو فرمایا ایسا نوجوان جسے عبادت کا یہ پورا ذوق ہو اور وہ اللہ کے لیے وہ کرتا ہو. تو فرمایا کہ امام عادل، امیر المومنین لقب رکھ دینا، خانہ کعبہ کے اندر چلے جانا آ جانا. تو یہ تو کوئی بھی دروازہ کھل سکتا ہے کسی کے لیے. وہ ایک کہتے تھے میں 7 دفعہ خانہ کعبہ گیا. ہم نے کہا تو 8 دفعہ چلے جائیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو عزت دی گئی اور آپ نے کیا کیا. میرے لیے تو مسجد نبوی شریف اور رسول اللہ کی جالی کھل گئی ہے. تو ہم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو آپ کا رویہ بتائے گا کہ
جالی والے آقا کا رویہ ہمارے اوپر ہے کہ نہیں ہے، اور ہم بڑے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ تو طاقت ہے جس کی حکومت جالی کھول دیتی ہے. تو اس میں کون سا وحی اتری ہے یا کوئی ولایت کا صحیفہ آیا ہے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں اور اللہ کے ولی ہیں تو ان کے لیے آپ خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیں. جانا شرف کی بات ہے، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس کو جواز بنا کر اپنی غلط حرکت پر کھڑا رہنا، ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں. جو نیک لوگ ہیں یقیناً وہ شرف پاتے ہیں، ان کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے. خانہ کعبہ لائق عزت تکریم بابرکت ہے، اس میں جانا سعادت سے خالی نہیں. لیکن ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اس موقع پر اپنی اصلاح کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد بھی وہ سارا دھندا چلتا رہے اور پھر اپنی تصویریں بیچتے رہے کہ میں تو ہر سال خانہ کعبہ میں گیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کھلی ہے. تو اس سے کیا حاصل ہوگا کہ جب وہ چیز جو مضمون نہیں ملا تو صرف فوٹو یا تصویر یا اپنی ہر تقریر میں اپنے شرف کو بیان کرتے رہیں. تو فرمایا وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ. تیسرا شخص، ایک امام عادل نیک حکمران، اور حضور نے شاہ فرمایا دوسرا وہ نوجوان جسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت میں اس کی جوانی گزری ہو. اللہ ایسا شرف ہم تمام کو دے. اور تیسرا حضور سید عالم فرماتے ہیں وَرَجُلٌ مُعَلَّقٌ قَلْبُهُ فِي الْمَسْجِدِ، اور ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہو، ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار تک وہ بیٹھتا ہو. یہ بھی دیگر احادیث میں آیا جس کا دل مسجد کے ماحول سے لگ جائے تو دراصل مسجد سے محبت یہ اللہ کی وجہ سے تھی، اللہ کی محبت. تو فرمائیے تیسرا وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن سخت گرمی ہوگی، لیکن یہ تیسرا شخص اللہ رب العالمین جل وعلا کے عرش کے سائے تلے ہوگا. 7 بندوں میں سے چوتھا شخص وہ ہے، فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ. فرمایا چوتھا بندہ وہ ہے ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. اور اللہ کے لیے محبت کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین ہے، علم کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عزت. ان دونوں کا ملنا اللہ کے لیے ہو. جیسا وہ حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف کے اندر کہ ایک شخص کسی سے ملنے جا رہا تھا اور راستہ بڑا طویل تھا، تو فرشتے کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی نیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھیجا. مسلم شریف کی حدیث ہے، اس نے پوچھا آئین ترید، کہاں جا رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہ جو سامنے بستی موجود ہے وہاں جا رہا ہوں اپنے ایک بھائی سے ملنے کے لیے. تو فرمایا کوئی کاروبار کی ڈیلنگ ہے؟ کہا نہیں. کہا کچھ لینا ہے اس سے آپ نے مال وغیرہ؟ کہا نہیں. کہا کچھ دینا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ کے راستے پر ہے اس لیے وہ مجھے اچھا لگتا ہے. جیسا آپ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری پیش کرتے ہیں، کسی عالم دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے آپ چل پڑے کہ وہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہوگا، درس قرآن ہوگا. تو اب آپ کا اس طرف جانا کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو فرمایا کہ چوتھا شخص وہ ہے جن کے ملنے کی وجہ اللہ کی محبت ہو. اور کتنی بڑی عظمت ہے، دیکھیے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ. 2 بندے ایسے ہیں یا 2 جماعت ایسی ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں کس لیے؟ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے. اجتمع علیہ وتفرق علیہ. جب ملتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے. تو فرمائیے چوتھا شخص وہ ہے کہ جو ان کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے عرش کے سائے تلے رکھے گا. 4 یہ ہو گئے. اور فرمایا 5واں وہ ہے، اللہ اکبر، وَرَجُلًا دَعَتْهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ. ایک نوجوان وہ جس کو کوئی عورت گناہ کے لیے بلائے، اور وہ عورت جو بلائے وہ منصب میں بھی اور خوبصورتی میں بہت زیادہ ہو، یعنی مالدار ہو یا کوئی عہدہ رکھتی ہو، اور شکل و صورت سے بھی بڑی حسین ہو، اور اس نوجوان کو بدکاری کے لیے اپنی طرف راغب کرے. اور اگر وہ جائے تو اس کو مال بھی ملے گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو فرمایا ایسی ایک عورت جو خوبصورت ہو، جوان ہو، مالدار ہو یا ذی منصب ہو، وہ اس نوجوان کو اپنی طرف راغب کرے گناہ کے لیے، لیکن وہ جوان یہ کہ فقال انی اخاف اللہ، وہ نہ جائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرمایا یہ 5واں شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. یعنی چن چن کے حضور علیہ السلام نے، لوگ کہتے ہیں نا میں اور آپ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. اللہ اس قرآن کی برکت سے مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کے لیے عافیت فرما دے. لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام نے چن چن کے 7 قسم کے لوگ بتا دیے. فرمایا ان 7 لوگوں میں اپنے آپ کو دیکھو.
اور یہ جو دل کے اندر خیال آتا ہے یہ بھی ایمان ہے کہ یار قبر کے اندر کیا ہوگا جب میرے رشتہ دار عزیز و اقارب مجھے یہاں چھوڑ جائیں گے. ایک دن گزرے گا, 2 دن گزرے گا, اللہ کے حضور سوال و جواب قیامت کے دن. تو کیا کریں مولانا صاحب, کیا کریں پیر صاحب, شیخ صاحب, کیا کریں؟ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جامع ہے اور 7 لوگوں کے حوالے سے ہے. فرمایا ان 7 لوگوں میں خود کو دیکھو, فرمایا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اگر وہ حاکم ہے, وقت ہے, تو کتنوں کی ڈاکومنٹریاں دیکھتے ہیں, اس کی بدماشیاں کتنی تھی, لیکن آج اس کا نام لینے والا کوئی. تو فرمایا امام العادل, امام العادل. اور بالخصوص یہ ہم جہاں ریاست میں بیٹھے ہیں, اللہ اس کو سلامت رکھے, یحییٰ خان سے لے کر آگے تک سب کو دیکھتے رہیے آپ, ان کی بدماشیاں, ان کے قول کو بھی آپ وزراء کو آپ دیکھتے رہیں, کیونکہ بات امام العادل کی. لیکن انصاف پسند عادل ہوگا تو فرمایا ایک وہ ہے. فرمایا دوسرا کون ہے؟ فرمایا جس کی جو اللہ کی عبادت کے لیے مصروف عمل ہو نوجوان. تیسرا کون؟ فرمایا تیسرا وہ جس کا دل مسجد کے اندر لگتا ہو, یعنی اپنی کاروباری مصروفیت کے بعد جو بچوں کے حقوق ہے وہ تمام انڈرسٹوڈ ہے, وہ تمام رزق حلال کے ساتھ. جیسے ایک نوجوان حضور کے سامنے سے گزرا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنا مضبوط جوان ہے, اگر یہ ہمارے ساتھ جہاد میں آ جائے تو یہ اللہ کی راہ میں آئے. سرکار نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں اور اس کے بچے ہیں, وہ ان کے لیے رزق حلال کمائیں, تو یہ اللہ ہی کی راہ میں, یہ اللہ ہی کی راہ میں. ہاں اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ مال و ثروت اور علم اس لیے استعمال کرے کہ وہ فساد پھیلائے, تو پھر وہ شیطان کی راہ میں. تو ضروری نہیں. تو یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ وہ مسجد میں ہے, اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو صرف نماز میں آ کر چلا جائے, اس سے مراد وہ نہیں ہے صرف کہ جو بیٹھا رہے, بلکہ وہ جو اپنے کاروبار, اپنے بچوں کے لیے رزق حلال, جو اس پر ذمہ داریاں ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ کمائے گا تو نیچے اپنے مزدوروں کو تنخواہ دے گا, سارے معاملات کرے گا, سارا سسٹم دیکھے گا, لیکن اس کا دل مسجد کی طرف ہی لگا رہے کہ نماز کا وقت ہو تو میں پہنچ جاؤں. تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور 2 شخص جو ملتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے, جو ملیں بھی تو غرض کوئی نہ ہو, اللہ کے لیے ہو, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ محبت کرنے والے ہیں, اللہ کا ادب کرنے والے, عبادت کرنے والے, صاحب تقویٰ, اس لیے میں آپ سے مل رہا ہوں, کہ میں بھی اسی لیے آپ سے مل رہا ہوں. تو وجہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. اور جو دونوں جدا ہوں تب بھی اللہ کی محبت کے لیے, اور ملے بھی اللہ کی محبت کے لیے. تو فرمایا یہ شخص جو ہے یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور فرمایا یہ کہ جو ایک صاحب منصب عورت اس کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دے اور وہ بندہ یہ کہے کہ نہیں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, تو فرمایا ایسا خوف خدا رکھنے والا شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں عزت پائے گا, اور قیامت کے دن جو سخت دھوپ ہوگی اس میں وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. فرمایا وَرَجُلٌ, فرمایا کہ پھر ایک اور وہ ہے, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. ایک شخص وہ جو اللہ کی راہ میں چھپ کے صدقہ دیتا ہو. وَرَجُلٌ, اور وہ بندہ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہو لیکن صدقے کو چھپاتا ہو. کیسے؟ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ, اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دے دیا ہے. تو فرمایا کہ جو اپنے صدقے کو چھپا کر دیتا ہے یہ شخص, کیونکہ اس میں خالص بندے کی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے چہرے کو بھی نہیں جانتا اور آپ بھی اس کو نہیں جانتے, لیکن آپ نے سڑک پر کہیں بیٹھا ہوا آپ نے اس کو دیکھا, یا اس کو آپ کسی طریقے سے آپ نے تحقیق کی اور آپ نے وہ چیز اس تک پہنچا دی. نہ آپ کے دوست کو پتا چلا, نہ کسی بھائی کو پتا چلا, نہ کسی عزیز کو, نہ وہ آپ کو پہچان پایا. فرمایا کہ جناب جس نے دائیں کو دیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی, تو ایسا شخص بھی جو 6 نمبر ہے, فرمایا یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, اللہ اکبر. فرمایا ایک وہ آدمی کہ جو اللہ کی یاد میں کوئی بات کر رہا اور اس کی آنکھیں بھیگ جائیں, اس کی آنکھیں نمناک ہو جائیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. تو فرمایا اللہ کی محبت میں اگر کسی کو یہ ذوق ملا تو یہ 7 قسم کے لوگ ہیں, فرمایا جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اس میں سے کرے. فحاشی اور بے حیائی کے رد پر ایک آخری حدیث پاک پیش کرتے ہیں, اور میں آپ سے بھی کہوں گا خود کے لیے بھی نصیحت کہ ہم اپنی شادی بیاہ کی رسم کو شریعت کے مطابق کر لیں. عقیقے کی رسم ہے, شادی کی رسم ہے, منگنیاں ہمارے وہاں ہوتی ہیں, پھر نہ جانے اس میں اور کئی چیزوں کا اضافہ, مایو ہے, یہ ہے, وہ ہے, چلیں جو بھی ہے,
لیکن اس میں جو حیا ہے اس کو دستور میں رکھیں. باپ کو چاہیے، گھر والوں کو چاہیے کنوینس کریں بچوں کو کہ نہیں اس میں زیادہ عزت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو یہ ماحول دے دیا ہے پردے کا، اس میں جو دائرے کے اندر جو آزادی کے ساتھ آپ کرنا چاہیں، ساری بیٹیاں، ساری بچیاں، ساری خواتین رہیں، آپ کھائیں پئیں، جو آپ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. لیکن مردوں کی نشست الگ ہو، فحش گانے نہیں ہوں گے کہ جس میں کسی کی جسم کی ساخت یا بے حیائی کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اللہ منع کرتا ہے. اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہمارا کیا ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ پسندیدہ تھے جو یہ مال مل گیا، اتنا بڑا اہتمام ہم نے کیا؟ نہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہے. اس طریقے سے بندہ اپنے بچوں کو کنوے کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بچے بڑے نفیس ہوتے ہیں، اگر ماں باپ بیٹھ کر طریقے سے ان کو یہ ادب کی باتیں بتائیں تو بچے کبھی یہ نہیں کہتے یا اصرار اتنا نہیں کرتے کہ ہم نے وہی کرنا ہے. لیکن تھوڑا سا اگر ان کا اشارہ اور باپ یہ بھی کریں کہ جیسے کہ ایک محفل نعت خوانی کی کر لیتے ہیں، بھرپور طور پر نعت خواں کو بلا لیا، تقریر کر لی، اور رات کو پھر کسی فارم ہاؤس پر نائٹ قوالی رکھ لی ہے اور اس میں عورت مرد کا گپا شپا سب کچھ چل رہا ہو، تو یہ پھر اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. اور قرآن کی آیت جو میں نے اور آپ نے دیکھی پڑھی ہے، تو اپنے آپ کو میں اور آپ منافقت کی راہ پر نہ ڈالیں اور اس طرف توجہ کریں. یہ حدیث دیکھیے، ایک تو ہم نے یہ 7 بندوں کے بارے میں نے اور آپ نے پڑھی ہے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ 7 قسم کے لوگ اللہ کی رحمت کے سائے ہوں گے. اب یہ آخری حدیث پاک یہ بھی اتفاقاً بخاری شریف میں ہی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے، اور اس اچھی بات کو ہم زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچا دیں. اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسم و رواج اسلام کیا پیش کرتا. حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات. حضور نے صحابہ کو کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، نہیں بیٹھو راستے میں. یہ چوراہے پر جو تم بیٹھتے ہو اور یہ ناکوں پر بیٹھ جاتے ہیں 4-5 دوست، باتیں کر رہے ہیں، شام کو آتے ہیں کچھ سستانی کے لیے، خیریت پوچھنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا ایاکم، نہیں رک جاؤ، ایسا نہیں کرو. فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، نہ بیٹھو راستوں پہ. فقالو، تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ ما لنا من مجالس نبدا، یہ تو ہماری بڑی گہری عادت ہے حضور، یہ کیسے چھوٹے گی. اور نتحدث فیہا، ہم تو آتے ہیں شام کے وقت بیٹھ جاتے ہیں، دن بھر سارے دوست جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور راستوں میں بیٹھنے کی بجائے ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، کیونکہ گھر میں بیٹھنے کا ماحول نہیں ہوتا ہے، یا ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم راستے میں بیٹھیں. اور یہ ہماری پرانی رسم چلی آئی ہے کہ شام کو کسی چوراہے پر بیٹھ کر 4 دوست 5 دوست بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھنے کے سوا ہمارے پاس کوئی گزارا نہیں، اور ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں صرف یا رسول اللہ. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَى الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا طَرِيقَ حَقَّهُ. ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے کہ شام کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی ٹھیے پر، چوراہے پر، راؤنڈ اباؤٹ پر بیٹھ کر بات چیت کرو، اگر یہ جی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تم راستے کا حق ادا کرو. پھر جو راستے کا حق ہے وہ ادا کر دو، تو پھر تم شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو. قالو، تو پھر سارے صحابہ نے کہا وما الحق الطریق وما الحق الطریق یا رسول اللہ، حضور راستوں کا کیا حق ہوتا ہے، راستے کا کیا حق ہے؟ ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چوراہے پر بیٹھنا چاہتے ہیں، جیسا ہمارے وہاں بھی عادت ہے چوراہے پر بیٹھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا نہیں بیٹھو. کہا حضور ہم اس کے بغیر گزارا نہیں، طبیعت بہت چاہتی ہے شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھیں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کا تم حق ادا کرو. کہا حق کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ کہ غض البصر، وہاں سے خواتین بھی گزر رہی ہوں گی تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، پھر جہاں تک ہو وہیں تک رہنا. یہ نہیں کہ بیٹھے یہاں پر ہو تو ہر ایک گزرنے والی کو دیکھ رہے ہو، تو عورتیں جا رہی ہیں تو غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ایک. وکف الاذی، اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا اور دیکھنا کہ راستے پر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دینا تاکہ گزرنے والا گزر جائے. اب بیٹھے ہو راستے پر تو راستے کی حفاظت کرو. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. کوئی خاتون گزر رہی ہے، عورت گزر رہی ہے تو اس کی طرف تم نظریں چلا رہے ہو، فرما نہیں. فرما غض البصر، پہلی بات تو راستے پر نہیں بیٹھنا ورنہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے. اور اگر بیٹھنا ہے تو پھر یہ 4 چیزیں یاد رکھو کہ نظریں نیچے جھکانا، بخاری شریف، اور راستے میں تکلیف دینے والی چیز جو ہے اس کو ہٹا دینا تاکہ گزرنے والا گزر جائے. وہ تو گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم تو سارا کراچی کھود کے رکھیں گے تاکہ گزرنے والا گزر ہی نہ جائے، یہاں سے بد دعا دینا شروع کرے تو وہاں تک دیتا ہی رہے. اللہ رب اللہ. اور راستے کے حقوق دیکھیں کیا ہے، سرکار فرما رہے اور کہہ رہے ہیں جی ابھی بہت زبردست آفر آنے والی، کراچی والے خوش ہو جائیں.
تو فرما غض البصر، نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، وہ کف العذاب، اور راستے کی جو تکلیف دینے والی چیز ہے، یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا چلتا، ہم ذرا شاید ہموار راستوں سے جاتے ہیں. جو لوگ روزانہ صبح صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں، آتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، وہ گرد و غبار، وہ سارے، ایسا بھی نہیں ہے کوئی ہم پر بھگار، گویا کہ ہم پر مفلسی مسلط ہے. بہترین بجٹ پاس ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے پارک کا بجٹ پاس ہو جاتا ہے 20 کروڑ، تو کہا یہ لگا دیجیے، کو تو ختم ہو گیا، لگ گیا، وہ لگ گیا ہے، اور بڑے طریقے سے بول دیا جاتا ہے، تو پھر یہ بات تو کی جائے گی. فرما غض البصر، نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، وہ کف العذاب، اور راستے پر تکلیف دے جو چیز ہے اس سے روکنا، ورد السلام، اور جب کوئی گزرے وہاں سے، گزرنے والا جب گزرے اور وہ اگر سلام کرے آپ کو تو آپ نے جواب دینا ہے اس کا. وہ امر بالمعروف، کوئی بھی نیک بات اگر تم کر سکتے ہو تو تم نے کرنا ہے. وہ نہیں عن المنکر، اگر تم وہاں بیٹھے ہو اور تمہیں کوئی ایسی چیز جو لوگوں کی صحت کے حوالے سے، لوگوں کے اخلاق کی خرابی کے حوالے سے یا دین کے خلاف تمہیں نظر آئے، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم وہاں پر آگے بڑھ کر اس چیز کو روکو. فرمایا یہ 4 چیز اگر تم ادا کر سکتے ہو تو تم راستوں پر بیٹھ سکتے ہو، ورنہ تمہیں راستے پر نہیں بیٹھنا چاہیے. میں اس آیت کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اپنے اور آپ کے لیے کہ ہم وقت نکال کر گھر میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ پڑھیں. سورہ نور ہے، اللہ فرما رہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم، ان کے لیے قیامت میں دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. واللہ یعلم، اور اللہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے. وانتم تعلمون، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم جو ہے یہ کیا کر رہے ہو. اس آیت کی طرف توجہ کرنا انتہائی لازم ہے. اور ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بات ضروری یاد دلائی ہے اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ ہم سارے نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ حضور سید عالم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت حق ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے. یہ بات ذرا 1-2 منٹ کی ہوگی، ذرا توجہ سے سن لیں. یہ میرے سامنے مسند امام احمد ہے، اور یہ مسند امام احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی یہ مسند ہے. توجہ کر لیجئے، اس میں 6 چیزوں کا ذکر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادمنوا لی ستا من انفسکم ادمن لکم الجنہ. فرمایا تم اے میری امت مجھ سے 6 چیز کے بارے میں مجھ سے تم وعدہ کر لو اور میں تم سے جنت کا وعدہ کر لیتا ہوں. تم یہ 6 چیز کا وعدہ مجھ سے کر لو اور میں جنت کا وعدہ تم سے کرتا ہوں. صحابہ نے حضور کا عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز ہے اصدقوا اذا حدثتم، بات جب بھی کرو گے تو سچ کرو گے. کسی سے بھی، بیوی سے، بچوں سے، دوستوں سے، کاروبار میں کسی سے بھی بات کرو گے تو سچ کرو گے جب بھی کرو گے. دوسری چیز ہے وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب بھی ایگریمنٹ کرو گے تو پورا کرو گے. اگر تم کسی کارخانے مزدور ہو تو وہاں سائن کرتے ہو کہ اتنا دیر میں ڈیوٹی کروں گا تو پھر اس کو پورا کرو گے، اس میں ڈنڈیاں نہیں مارنا. جس طرح کے 5 بریگیڈ والے کہہ رہے تھے، اکثر تو وہ ہیں کہ جو آدھا منشی کو کھلاتے ہیں، آدھا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو یہ خرابیاں پھر بعد میں ہوتی. تو سرکار نے فرمایا 6 چیزیں ہمیں دے دیں اور مجھ سے جنت لے لیں. فرمایا پہلی چیز ہے کہ جب بات کرو تو سچی کرو، اور جب بھی وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدہ اوپر تک جائے گا. ہم کسی کے پاس کام کرتے ہیں، ایگریمنٹ پہ سگنیچر کرتے ہیں، وہ بھی ایک وعدہ ہے. میاں بیوی سے کا آپس کا وعدہ ہے، بچوں کے ساتھ وعدہ ہے، دوستوں کے ساتھ وعدہ ہے. فرمایا وہ اوفو اذا وعدتم، اور جب بھی تم وعدہ کرو تو پھر اس کو پورا کرو. وہ ادو اذا اؤتمنتم، اور جب تمہارے پاس، تیسری چیز، جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرنا، وہ اس تک پہنچا دینا. چوتھی چیز فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی بدکاری کی طرف نہ جانا. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو حرام چیز دیکھنے سے روکے رکھنا. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنی بازو کی طاقت، اپنی سیاسی طاقت، اپنی برادری کی طاقت، اپنے تعلقات کی طاقت کو گناہ اور انتہا پسندی میں نہیں لگانا، خیر کی طرف لگانا. فرمایا یہ 6 چیزیں اگر تم دے دو تو ادمن لکم الجنہ، تو ہم جنت کا وعدہ تم سے کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عبادتوں میں سنجیدگی عطا فرمائے، اور جو بقیہ زندگی میری اور آپ کی رہ گئی ہے، یہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہمارا ماحول کتنا خوشگوار ہو جائے، ہمارا معاشرہ کتنا امن والا ہو جائے،
اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ادائیگی سے میں اور آپ اندر سے کتنے پرسکون ہو جائیں گے، کیونکہ بندہ جب کسی کا حق کھاتا ہے یا حق کی ادائیگی نہیں کرتا تو پریشان ہوتا ہے، لیکن جب حق کی ادائیگی کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کم آمدنی میں بھی اس کو دل و دماغ کا سکون رہتا ہے۔ تو سورہ نور یہ چند احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔